شاعر وہاں سے شاعری کا سبق سیکھ کے آتا ہے کہ جہاں کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، اس بارگاہ سے نتیجتاً اس کا مزاج بھی کمال پسند ہوتا ہے. اس کا طائر خیال پستیوں میں کبھی نہیں جاتا، ہمیشہ بلندیوں میں پرواز کرتا ہے. چونکہ یہ بارگاہ خیر سے درس لے کے آیا ہے اس لیے خیر پسند ہوتا ہے. بارگاہ کمال سے درس لے کے آیا ہے اس لیے کمال پسند ہوتا ہے. نقص اس کے مزاج کے خلاف، اور اسی لیے شاعر کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اچھائی کی تعریف کرتے ہوئے، حسن کی بدح کرتے ہوئے، خیر کا قصیدہ پڑھتے ہوئے. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے شاعر کا خمیر بنا ہے. چنانچہ جہاں حسن دیکھتا ہے، جہاں خوبی دیکھتا ہے، جہاں کمال دیکھتا ہے، جہاں اچھائی دیکھتا ہے، وہاں پر وہ اپنے فکر کے توسن کو آمادہ رفتار کرتا ہے اور مدح کرنا شروع کرتا ہے. لیکن شاعر کا ذہن ہے کمال پسند، اور دنیا میں حسن کے جتنے بھی مظاہرے ہیں وہ سب ایک حد پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے حسن کی پرواز کی ایک حد ہے. یہ کمال پسند کرتا ہے. کمال وہ منزل ہے، کمال وہ سطح ہے کہ جہاں کوئی عیب باقی نہ رہے. جب تک ترقی کی گنجائش ہو تب تک چیز کامل نہیں ہوتی. اور ترقی کی گنجائش کب تک؟ جب تک اس شے میں کوئی عیب موجود ہو. جیسے جیسے عیب دور ہوتے جائیں گے وہ شے کمال کی طرف بڑھتی جائے گی، اور جب کوئی عیب نہیں رہے گا تب وہ کامل کہلائے گی. تو شاعر ہے کمال پسند، اور اس کی نگاہ کے سامنے جتنے مظاہرے حسن کے آتے ہیں، خوبی کے آتے ہیں، ان کی ایک حد ہے. کسی مقام پر پہنچ کر ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، خوبی ختم ہو جاتی ہے. اس کی قوت پرواز یہ تقاضا کر رہی ہے کہ نہیں، اگر حسن ختم ہو جاتا ہے تو تم محدود حسن کے پرستار نہیں تھے، تمہیں تو کامل حسن کی تلاش کرنی. چنانچہ یہاں پر دنیا کا ہر شاعر مجبور ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے محبوب میں، اس کی پسندیدہ شخصیت میں جس کی وہ مدح کر رہا ہے، اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو وہ تلاش کر رہا ہے، تو اب چونکہ محبوب کا حسن پیچھے رہ گیا، لیکن اس کی قوت پرواز اسے مجبور کر رہی ہے کہ اور آگے جائے، تو وہ مبالغے سے کام لیتا ہے، وہ بات کو بڑھاتا جاتا ہے. یعنی جو حسن نہیں ہوتا وہ بیان کر رہا ہے. یہ مبالغہ اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے. مجبوری اس لیے ہے کہ جس مبالغے کا وہ تذکرہ کر رہا ہے وہ کیا کرے کہ سامنے جس محبوب کا ذکر کر رہا تھا اس میں یہ خوبیاں تھی نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اتنی خوبی تو ہو. تو اب مزاجن وہ غلو مبالغے کو پسند کرتا ہے. اب دنیا کے کسی بھی فرد کی شاعر تعریف کرے تو چونکہ حسن محدود ہے اور شاعر کمال کا متلاشی ہے، اس لیے لازماً مبالغہ کرے گا، لازماً غلو کرے گا. اور اسی لیے ایک میدان ہے جو شاعر کا پسندیدہ ترین میدان ہے، اور وہ میدان ہے مدح اہل بیت. کہ اور جگہ حسن پیچھے رہ جاتا ہے، خوبی پیچھے رہ جاتی ہے، غلو کرنا پڑتا ہے. یہاں اتنا غلو ہے ذات میں کہ غلو بڑھتا رہتا ہے. غلو کتنا ہی آگے جائے، کتنی ہی تعریف کرے، اس کی مکمل طور پر تعریف نہیں کر پاتا. اس لیے شاعر کے مزاج کی ہم آہنگی ہے، مناسبت ہے فضائل اہل بیت کے ساتھ. یہاں قوت بیان پیچھے رہ جاتی ہے، شاعر کی قوت پرواز پیچھے رہ جاتی ہے، اور جن شخصیتوں کی تعریف ہو رہی ہے ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی شاعر کو موقع ملا، جب کبھی جذبہ شاعری نے جوش مارا، تو حکومتوں کے جبر و تشدد کے تمام آلات شاعر کی زبان کو نہ روک سکے. وقت کا بادشاہ زادہ، مستقبل کا صاحب تخت و تاج حشام ابن عبد الملک
خانہ کعبہ میں اس انتظار میں کھڑا ہے کہ کاش موقع مل جائے اور میں اس ہجوم میں سے گزر کر کسی صورت سے حجر اسود تک جا کے بوسہ دے سکوں. حاجت پہرے دار مجمع کو منتشر کرتے ہیں, ہٹاتے ہیں, ایک ریلے کو ہٹایا جاتا ہے تو دوسرا ریلا آ جاتا ہے. اس عالم میں بہت سی کوششوں کے بعد تھک کر بادشاہ ایک طرف بیٹھ گیا, ولی عہد ایک طرف بیٹھ گیا کہ کچھ موقع ملے تو حجر اسود تک جاؤں. اتنے میں نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک فرد تنہا, نہ کوئی حاجب, نہ کوئی پہرے دار, نہ کوئی ہٹو بچو کہتا ہوا, نہ کوئی نقیب آمد کی خبر دیتا ہوا, سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا. ادھر اس نے قدم بڑھانے شروع کیے, مجمع اس طرح سے پھٹا کہ جیسے کائی پھٹ جاتی ہے, باقاعدہ دو رویا, بلکہ یوں کہوں کہ اس طرح سے پھٹا کہ جیسے عصائے موسیٰ نے دریائے نیل میں شگاف پیدا کر دیا. آنے والے کے قدم سے لے کے حجر اسود تک ایک مکمل راستہ اپنے طور پر بن گیا. اطمینان سے سر کو جھکاتے ہوئے گیا, خانہ کعبہ میں حجر اسود کو بوسہ دیا اور پلٹ پڑا.